بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز حاضرین اکرام، بزرگان قوم اور ملت، میری عزت دار ماں اور بہنوں، غیور نوجوان ساتھیوں، آپ تمام کا بے حد شکریہ کہ آپ نے مجلس اتحاد المسلمین کے اس انتخابی جلسے میں آپ نے شرکت کی۔ منچ پر موجود محترم جناب امتیاز جلیل صاحب، سابقہ رکن پارلیمان و صدر مہاراشٹرا مجلس اتحاد المسلمین، مجلس اتحاد المسلمین کے تمام امیدوار، ذمہ داران مجلس اتحاد المسلمین، میرے رفقا، عزیز دوستوں اور بزرگوں، کل شام میں اورنگ آباد کے بلدیہ کے انتخابات کی انتخابی مہم کا اختتام ہوگا اور یہ آخری جلسہ ہے رات کا۔ میں آپ سے اپیل کرنے کے لیے آیا ہوں کہ آپ کا جذبہ اللہ اس کو سلامت رکھے، آپ کی محبت کو جو مجلس اتحاد المسلمین میں ہے، اللہ نہ صرف آپ میں بلکہ آپ کی نسلوں میں بھی اس کو منتقل کرے۔ آپ لوگوں کی سیاسی سوچ کو میں سلام کرتا ہوں، بزرگوں کی رہبری کو کی میں عزت کرتا ہوں، ہماری ماں اور بہنوں کی دعاؤں کی میں قدر کرتا ہوں، نوجوانوں کے جذبے کو میں اپنے دل کے قریب رکھتا ہوں۔ مگر ایک بات کا خیال رکھیے، جس پربھاگ میں مجلس کے 4 امیدوار ہیں یا 3 ہے یا 2 ہے یا 1 ہے، خاص طور سے جہاں پر 4 ہیں وہاں آپ کو 4 ووٹ ڈالنا ہے۔ نہیں ان کو 1 دوں گا، وہاں 1 کروں گا تو اس سے پارٹی کا نقصان ہوگا۔ آپ امیدوار کو مت دیکھیے، آپ پارٹی کو ووٹ دیتے آئے ہیں اور آپ نے اپنی دعاؤں سے، اپنی محنت اور قربانیوں سے مجلس اتحاد المسلمین کو کامیاب بھی کیا اور مضبوط بھی کیا۔ تو میری آپ سے ایک گزارش ہے کہ امیدواروں کو دیکھے بغیر جہاں پر مشین میں پارٹی کا نشان ہوگا پتنگ کا، وہاں پر آپ ووٹ ڈالیے۔ اور اگر کوئی آپ سے کہہ رہا ہے کہ نہیں 2 یہاں دو، 2 وہاں دے دو، 1 یہاں دو، 3 وہاں دے دو، یاد رکھیے اس سے آپ کا اتحاد کمزور ہوگا، اور ہمارے پارٹی کے امیدواروں کی کامیابی کو اگر پوری یقینی بنانا ہے تو جہاں پر مشین میں پتنگ کا نشان ہوگا، 4 مشین ہوں گی تو 4 بار آپ کو پتنگ کے نشان پر بٹن دبا کر اپنے امیدواروں کو کامیاب کرنا ہے۔ دوسری اہم گزارش آپ سے یہ ہے کہ آج کی رات اور کل کی رات بڑی اہم ہوتی ہے ایک الیکشن کے لیے، اور آج کی رات اور کل کی رات شیطان کی ناجائز اولاد یہ لوگ زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں، تو ان پر نظر رکھیے، اور اگر کوئی ایسا کام کر رہا ہے تو آپ اس کی ویڈیو ریکارڈنگ کریے، بلکہ آپ لوگ متحدہ طور پر جمع ہو کر ان لوگوں سے آپ جو بھی حاصل کریں گے وہ آپ کا مال غنیمت ہے۔ اب حضرت پولیس اور ایڈمنسٹریشن کیا کرتی میرے کو نہیں معلوم، مگر آج کی رات اور کل کی رات ہم تمام کو چوکس رہنا ہے، خاص طور سے مجلس کے ذمہ داروں کو
اور اس طرح کی حرکت اگر وہ کرنا چاہیں گے تو ہم کو پوری طاقت کے ساتھ اس کو روکنا ہے۔ پہلے لوکل پولیس کو اطلاع کر دیجئے اور پھر اس کے بعد آپ ان کی فوٹوگرافی کریے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ میرے کو بتایا گیا کہ بعض ایسے غیر سماجی عناصر ہیں، خاص طور سے جو امتیاز جلیل صاحب کی گاڑی پر حملہ کیے، وہ بیچارے غریبوں سے کہہ رہے ہیں کہ تمہارا ووٹر آئی ڈی کارڈ لا کر ہمارے پاس رکھا دو۔ یہ کرنا غلط ہے اور وہ لوگ جو کر رہے ہیں وہ ایک جرم ہے، اور میں ان لوگوں کو ہی بتا رہا ہوں کہ دیکھو ایسی آگ کی شروعات کرو جس کو تم نہیں بجھا پاؤ گے۔ تم عوام کے موڈ کو سمجھو۔ یہ جو تمام مخالفین مجلس اتحاد المسلمین ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پارلیمنٹ کے الیکشن میں امتیاز جلیل کو ہرانے کے لیے دشمنوں کے ساتھ ہو کر انہوں نے پوری کوشش کی کہ امتیاز جلیل کامیاب نہ ہو۔ امتیاز جلیل کامیاب نہیں ہوئے، یہ ہم تمام کا نقصان ہے، یہ مہاراشٹرا کے مظلوم عوام کا نقصان ہے، اور سب سے زیادہ نقصان ہے بھارت کے مسلمانوں کا۔ ان غداروں نے مل کر، ان کا نشانہ یہی تھا کہ امتیاز جلیل اور اختر الایمان کامیاب نہ ہونے پائے۔ اور میں آپ کو بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں، اگر اختر الایمان اور امتیاز جلیل اسد الدین اویسی کے ساتھ بھارت کی لوک سبھا میں موجود ہوتے تو شاید نریندر مودی اس طرح کا کالا وقف کا قانون نہیں بنا پاتے جس کے ذریعے سے مسجدوں کو چھیننے کا قانون بنایا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ تاریخ گواہ ہے کہ جب کبھی بھی ہم آگے بڑھتے ہیں، منزل کے قریب آتے ہیں، یہ دشمنوں کے ایجنٹ بن کر ہماری کامیابیوں کو روکنے کے لیے ان سے ساز باز کر کے آتے ہیں۔ پھر اسمبلی کا چناؤ آیا، پھر امتیاز جلیل اور ناصر صدیقی کو روکنے کے لیے ان ظالموں نے اپنے ایمان کا سودا کیا، اپنے ضمیر کو بیچ دیا۔ کیوں؟ کیونکہ نہیں چاہتے تھے کہ امتیاز جلیل اور ناصر صدیقی جیسے لوگ مہاراشٹرا کی ویدھان سبھا میں اگر جائیں گے تو غریب اور مظلوموں کی ایک بے باک آواز ہوگی۔ آج پھر یہ کوششیں کی جا رہی ہیں۔ میری آپ تمام سے اپیل ہے کہ ان غداروں کو ان کے مقصد میں کامیاب ہونے مت دیجیے۔ اگر آپ اپنا ایک ایک ووٹ کا صحیح استعمال کریں گے، اس کو ضائع ہونے سے بچائیں گے، تو ہم ان غداروں کو بھی شکست دیں گے جو یقینی طور پر دیویندر فڈنویس، نریندر مودی اور RSS کے اس ناپاک عزائم کو لے کر ہماری صفوں میں آ کر چھپ کر بیٹھے ہیں، جو شب خون کرنا چاہتے ہیں۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ متحدہ اپنا ایک ایک ووٹ کا استعمال مجلس اتحاد المسلمین کے حق میں کریے۔ یہ آپ کی آواز ہے۔ اور پانچویں بات یہ ہے کہ بی جے پی نے، اجیت پوار نے، شنڈے نے، چندرا بابو نائیڈو، نتیش کمار نے مل کر ایک ایسا قانون بنایا جس کے ذریعے سے وہ مسجد، درگاہ اور خانقاہ کو چھین سکتے ہیں۔ اجیت پوار اچانک اپنے آپ کو سیکولر دکھا رہے ہیں۔ یہ وہ اجیت پوار ہے جس نے پارلیمنٹ میں مودی کے ساتھ اس طرح کا قانون بنانے کی مدد کی۔ میرے بھائی یاد رکھیے، اگر کوئی اس قانون کے بارے میں نہیں جانتا، میں آپ کو یاد دلانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ہندو بھائی کے دھرم کے ستان ہوتے ہیں، وہاں پر صرف ہندو بھائی
اس کا ممبر بن سکتا ہے یا بہن ممبر بن سکتی ہے. بودھ دھرم کے ان کے اہم مقامات ہوتے ہیں, آفس ہوتا ہے, وہاں پر صرف بودھ دھرم کے لوگ ممبر بن سکتے ہیں. مسلم وقف بورڈ میں کل تک صرف مسلمان ممبر بن سکتے تھے. نریندر مودی اور اجیت پوار نے, نتیش کمار نائیڈو نے مل کر یہ کہہ دیا اب کوئی نان مسلم غیر مسلم بھی ممبر بن سکتا ہے. یہ کیوں کیا؟ کیونکہ وقف کے قانون میں پروویژن ہے کہ کسی بھی جائیداد کو 5 سال کے لیے ڈائریکٹ مینجمنٹ میں لے سکتے. یہ ڈائریکٹ مینجمنٹ میں لے کر کلیکٹر کو لیٹر لکھ دیں گے یہ وقف کی جائیداد نہیں ہے. 100 سال پرانی اگر مسجد درگاہ ہوگی, پروٹیکٹڈ مانیومنٹ ہوگا, اب اس کا مالک وقف بورڈ نہیں ہے, اس کا مالک آثار قدیمہ بن چکا ہے. اور کبھی بھی یاد رکھیے درگاہ اور مسجد کو, پروٹیکٹڈ مانیومنٹ کو بند کیا جا سکتا ہے. بولیں گے مسجد کمزور ہے, درگاہ کمزور ہے, جمعے کے ایک دن آ کے نماز پڑھ کے چلے جاؤ. اتنا غلیظ اور گندا قانون بنایا گیا صرف ہماری عبادت گاہوں کو چھیننے کے لیے. اور آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ جمہوریت آپ کو, ہم کو ایک موقع دے رہی ہے کہ یہ قانون بننے کے بعد ایک بہت بڑا الیکشن ہونے جا رہا ہے. میری آپ تمام سے اپیل ہے, آپ تمام لوگ غیور ہیں, باوقار ہیں, باعزت والے ہیں, ملی حمیت آپ کے دل میں کوٹ کوٹ کر بھری ہے. میں آپ کو اس کا واسطہ دے کر کہہ رہا ہوں کہ اس الیکشن میں پہلے سے زیادہ آپ کو مجلس کو ووٹ دینا ہے, تاکہ ہم بتا دیں بی جے پی کو, بتا دیں بی جے پی کے دلوں کو کہ تمہاری سازش اورنگ آباد میں کامیاب نہیں ہوگی. اور ووٹ پڑے گا تو صرف اتحاد کے نام پر پتنگ کے نشان پر پڑے گا. ووٹ پڑے گا تو صرف اس لیے پڑے گا کہ مجلس ہماری آواز ہے. ووٹ پڑے گا پتنگ کے نشان پر تو اس لیے پڑے گا کہ یہ دلالوں کے خلاف, منافقین کے خلاف, ان چوروں کے خلاف, کفن چوروں کے خلاف پتنگ کے نشان پر ووٹ پڑے گا جو ہمارے اتحاد کے دشمن ہے. پتنگ کے نشان پر بٹن دبے گا, اس لیے دبے گا کہ ہم اس پارٹی کو ووٹ نہیں دے سکتے, نہ اس کے ناپاک منصوبوں کو کامیاب ہونے دیں گے جو ہماری مسجد, درگاہ اور خانقاہ کو چھیننا چاہتے ہیں. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, میں درمندانہ آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ جمہوری طریقے سے اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کریے. اور یاد رکھیے بی جے پی بھارت میں ہندوتوا کے ایجنڈے کو لاگو کرنا چاہتی ہے. مہاراشٹر کا مکھیہ منتری کہہ رہا ہے کہ ہم بسیں تیار کر کے بنگلہ دیشیوں کو ڈھونڈ کر نکالیں گے. کوئی بنگلہ دیشی نہیں ہے, اگر ہے تو ناکامی ہے نریندر مودی کی. مسلمان ہے تو بنگلہ دیشی کہہ کر تنگ کرنے کی باتیں کی جا رہی ہیں. اور ایک اور اہم وجہ یاد رکھو, 15 تاریخ کو پتنگ کو ووٹ دینا کیوں ہے؟ مہاراشٹر میں ابھی SIR نہیں ہوا ہے. آپ کا نام ووٹر لسٹ میں ہے؟ کتنوں کا نام ہے؟ ہاتھ اٹھائیے. SIR جب ہوگا تو ہم بتائیں گے دیکھو ہم نے بلدیہ کے الیکشن میں ووٹ دیا تھا. اب SIR اس طریقے سے ہو رہا ہے کہ ایک گوا کے سابقہ رکن پارلیمنٹ, ایکس ممبر آف پارلیمنٹ ہے, کیا بولتے ایکس عامدار ہے, اس کو نوٹس چلے گئی کہ تم آ کے بتاؤ الیکشن کمیشن کو کہ تم بھارت کے ناگرک ہو یا نہیں. اسی لیے کہہ رہا ہوں پولنگ پرسنٹیج 100% ہونا چاہیے اورنگ آباد میں, تاکہ کل اگر SIR ہوگا تو ہم بتائیں گے اس ووٹر لسٹ میں ہم نے اپنا نام ڈالا تھا.
آپ ڈالیں گے اپنا ووٹ؟ یاد رکھیے، ڈرانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، SIR ہوگا۔ گوا کا ایک سابقہ MP کو کہا گیا آ کے پروف دکھاؤ، اس وقت بھی انشاءاللہ مجلس آپ کی رہبری کرنے آئے گی، مگر یہ نام ووٹر لسٹ میں ہے تو پتنگ کے نشان پر بٹن دباؤ۔ ان ظالموں کے ناپاک عزائم میں ان کو شکست دیجئے۔ یاد رکھیے، SIR کا تعلق آپ کی شہریت سے ہے، نہیں رہنا چاہیے، قانوناً نہیں ہو سکتا، کیونکہ NRC کے رولز ہیں۔ 1950 کا سٹیزنشپ کے قانون میں اگر کوئی آ کر مجھ سے پوچھ سکتا ہے تو منسٹری آف ہوم افیئرز پوچھ سکتا ہے، مگر مودی نے الیکشن کمیشن کو بول دیا کہ تم پوچھو۔ تو میری آپ سے درخواست ہے، ان 5 چیزوں کو ذہن میں رکھیے۔ 15 تاریخ کو اپنے ووٹ کا استعمال کریے۔ میں آپ کو پہلے بھی کہہ چکا ہوں، اس جماعت کو آپ نے مضبوط کیا اور آپ کے اتحاد کی مثال پوری دنیا میں دی جاتی ہے کہ اورنگ آباد کی عوام نے مجلس اتحاد المسلمین کو اپنایا اور اس کو اپنی آواز بنا لیا۔ یہ تمام کے تمام اس بات کو ہضم نہیں کر پا رہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ پارلیمنٹ کا الیکشن ہار گئے، اسمبلی کے الیکشن میں جیتنے نہیں دیا، مگر اورنگ آباد کی عوام اپنے مجلس سے محبت کے رشتے کو توڑنے تیار نہیں ہے۔ ظالموں، رشتہ جو محبت کی بنیاد پر بنتا ہے وہ انشاءاللہ تعالی نسل در نسل جائے گا۔ تم ایک الیکشن ہرائے، میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ 29 کا اسمبلی الیکشن ہوگا تو 2 نہیں 3 خاصدار اورنگ آباد سے ہمارے جیت کر آئیں گے انشاءاللہ تعالی۔ سنو ظالموں، تم نے آمدار کی سیٹ سے ہم کو ہرایا، 29 میں دوبارہ انشاءاللہ تعالی مجلس کا آمدار جیت کر آئے گا اور پارلیمنٹ میں جا کر اس کی آواز اورنگ آباد کی آواز گونجے گی۔ تو میری آپ تمام سے اپیل ہے کہ اپنے اتحاد کو مضبوط رکھیے، ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، حالات سے ہم کو سمجھوتا نہیں کرنا ہے۔ یہ حال آپ دیکھ رہے ہیں کہ جہاں کہیں بھی ہماری آواز نہیں ہے وہاں پر کوششیں کی جاتی ہیں ہم کو دبانے کی۔ بہار میں کہا گیا الیکشن سے پہلے مجلس نہیں جیتے گی، میں نے کہا مجلس جیتے گی انشاءاللہ۔ تمام پارٹی نے کہہ دیا، ان کے 4 MLA چلے گئے، جیسا آج بول رہے ارے اسمبلی نہیں جیتے، بہار میں جیتے وہ کو 4 کو لے کے چلے گئے تھے۔ ہم نے محنت کی، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ لوگ تانے مارتے تھے، ارے نہیں اویسی صاحب اب کچھ نہیں ہوگا۔ میں ان سے کہتا تھا کہ کھیل تو اب شروع ہوگا، اور جو لوگ اورنگ آباد میں بیٹھ کر منصوبے بنا رہے ہیں، سن لو دلالو، تمہارا گیم بند ہوگا، پورا تمہارا کھیل یہ اورنگ آباد کے عوام بگاڑے گی انشاءاللہ۔ گیم ختم ہوگا تمہارا، گیم ہمارا شروع تھا، ہے اور رہے گا۔ ان کی کوشش صرف یہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے آپ کے اورنگ آباد کے قلعے کو کمزور کیا جائے۔ سنو ظالموں، بادشاہوں کے قلعے ویران ہو سکتے ہیں، مگر اورنگ آباد کا یہ محبت کا قلعہ جو آنسوؤں کی بنیاد پر بنایا گیا، جو ہمارے خون پر بنایا گیا، وہ بادشاہوں کے محلات ویران ہو جائیں گے، مگر اورنگ آباد کا مجلس کا قلعہ صبح قیامت تک آباد رہے گا۔ میں مر جاؤں گا مگر یہ قلعہ رہے گا۔
تم اس قلعے کو کمزور نہیں کر پاؤ گے. میری لاش پر سے تم کو گزرنا پڑے گا اس قلعے کو کمزور کرنے کے لیے. میرے جسم کا ایک خون کا قطرہ میں بہا دوں گا، مگر اورنگ آباد کے اس محبت کے اور اتحاد کے قلعے کو، ان ظالموں کو کمزور ہونے نہیں دوں گا. اس کی بنیادوں میں ہمارا خون ہے، ہمارے ارمان ہیں، ہماری محنتیں ہیں. کسی کو ٹکٹ نہیں ملا تو شیخ احمد میرے پاس آ کے بولا کہ صاحب ٹکٹ نہیں ملا مگر میرے آنسو اس جماعت میں ہے، میں کام کروں گا. میں شیخ احمد کو سلام کرتا ہوں. ناصر صدیقی آئے، میرے سے سینے سے لپیٹ کر روئے، مر کہا کہ صاحب اگر آپ کو ہم اپنے آنسو نہیں دکھائیں گے تو کیا کریں گے. میں نے ناصر کو اپنے سینے سے لگا لیا. فیضان میرے پاس آیا، نوجوان، بولا کہ سر میں اتنے سال سے کام کر رہا ہوں. میں نے کہا فیضان آپ تمام کو جماعت کی ذمہ داری دی جائے گی. تو ایسے بہت سے لوگ ہیں، مگر یہ لوگ آپ کے ہمارے دشمن ہیں، یہ ہماری شناخت کے دشمن ہیں. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ کو اور ہم کو مل کر 15 تاریخ کے دن ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح اپنے ووٹ کا استعمال کرنا پڑے گا. ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. میں آپ کو یاد دلا رہا ہوں، یہ کمزور باکڑے پہلوان جن کے چڈوں میں سے مونڈے پلٹ گئے، وہ بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں. یاد رکھو الیکشن 15 کو ختم نہیں ہوگا، الیکشن چلے گا، لمبا چلے گا. اگر تم ناچو گے، کس کے اشارے پر تم کٹ پتلی بن کے ناچ رہے میں جانتا ہوں. تم ناچو، اس کے بعد تم کو معلوم ہوگا بھرت ناٹیم اور تاتھیا کا مطلب کیا ہوتا ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں آپ کو ایک واقعہ یاد دلاتا ہوں. ذوالفقار صاحب چار مینار کے اب موجودہ MLA ہیں. پہلا بلدیہ کا الیکشن لڑے، این ٹی راما راؤ چیف منسٹر. اس وقت کے آندھرا پردیش میں این ٹی راما راؤ کے پاس 180 یا 90 MLA تھے. پہلا الیکشن ہوا بلدیہ کا ایک لمبے عرصے کے بعد. ذوالفقار صاحب الیکشن لڑ رہے ہیں. سالار کے ساتھ، میرے مرحوم والد کے ساتھ مجھے الیکشن جانے دیکھنے کا بڑا شوق تھا. میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا کہ تیلگو دیسم کے لوگ حیدرآباد کو بم لے کر آئے تھے، بم، اور پولنگ بوتھ کے پاس ایک ہجوم تھا. برقع پوش ہماری عزت دار ماں اور بہنوں کا بم پھینکا. پہلے بم دور پھینکے، ہماری ماں اور بہنیں تھوڑا سہمی مگر ہلی نہیں. پھر ایک بم لا کر ایک ہماری ماں کو لگا، پیر کو لگا. مجھے اچھی طرح یاد ہے، پیر سے خون نکل رہا تھا. میرے والد مرحوم نکلے گاڑی سے اور کہا کہ پہلے ان کو لے جاؤ عثمانیہ ہاسپٹل لے جاؤ. تو اس بہادر ماں نے کیا کہا وہ میرے ذہن پر آج بھی ہے، میرے کان میں آج بھی الفاظ گونجتے ہیں. اس ماں نے کہا سالار پولنگ بوتھ یہی ہے، میں ووٹ ڈال کے دواخانے کو جاؤں گی، میرے کو ترازو کو ووٹ دینا ہے. سالار بولے نہیں آپ جاؤ. بولے نہیں جاتی سالار، ووٹ ڈالنا ہے. خون بہ رہا پیر سے، لوگ اٹھا کر لے کر گئے. اس زمانے میں مشین نہیں تھی، بیلٹ تھا. اس بہادر ماں نے اپنے بیلٹ پر مہر مار کر اس کو بیلٹ پیپر میں ڈالا اور اسپتال گئی. وہ جب بم ڈالنے والے نظارہ دیکھے، بکیٹ میں بم لاتے تھے اس میں ریتی رکھ کر، اور جب دیکھے اس خاتون کی، اس ماں کی بہادری کو دیکھے، تو جو لائن میں خواتین کھڑی تھیں وہ اپنے چپل اتار کر ان کو مارنا شروع کرے. وہ اپنے جوتے چھوڑ کر بھاگ گئے تیلگو دیسم والے لوگ. تو آپ کو وہی کام کرنا ہے، وہی بہادری کے مظاہرے کرنا ہے. آج پوری دنیا جانتی ہے
دشمنی مجلس سے کیوں ہے؟ کیونکہ ایک مظلوم قوم کی ایک طاقتور آواز ہے۔ کیوں امتیاز جلیل کو ہرایا؟ کیوں اسمبلی میں ناصر صدیقی کو روکا؟ مقصد ایک ہی ہے کہ آپ کے ووٹ کی طاقت کو کمزور کیا جائے۔ تو میری عزتدار ماں اور بہنوں سے بھی اپیل کر رہا ہوں، آپ نے اس سرزمین پر اپنی کوکھ سے بہادروں کو پیدا کیا، اور میں ان بہادر بیٹوں کو کہہ رہا ہوں، پولنگ کے دن اپنی ماؤں کو شرمندہ ہونے مت دو، بہادری سے اور امن کو بگڑنے مت دو، اور اپنے ووٹ کا استعمال کرو۔ پولنگ پرسنٹیج بڑھے گا، 100% بھی پولنگ ہو سکتی ہے۔ آپ کو اپنا ایک ایک ووٹ ڈالنا ہے۔ اور رکیے بھائی، اور جو بھی اگر کوئی باہر ہے، مانے اورنگ آباد سے باہر ہے، میں ان سے اپیل کر رہا ہوں کہ آؤ بھائی، آ کر اپنا ووٹ ڈالو۔ اگر آپ بھارت میں ہیں یا کہیں مہاراشٹرا میں ہیں اور آپ آ سکتے تو آئیے اور اپنے ووٹ کا استعمال کریے۔ SIR ہوگا تو پولنگ بوتھ کے اوپر جو لسٹ ہوگی وہ پروف ہوگا تمہارے ووٹ ڈالنے کا۔ تو میری آپ تمام سے ادباً گزارش ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ کیسے مسلمان ٹھیلا بنڈی والوں کو تنگ کیا جا رہا ہے، ستایا جا رہا ہے، ڈیولپمنٹ کا کام رکا ہوا ہے، پینے کے پانی کا مسئلہ ہے، صفائی کا مؤثر انتظام نہیں ہے۔ ان تمام مسائل کے حل کے لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین کے حق میں اپنے ایک ایک ووٹ کا استعمال کریے۔ اور یاد رکھیے، تاریخ گواہ ہے، دشمن ہمیشہ گھر سے آتا ہے، باہر سے کوئی نہیں آتا۔ کربلا کا میدان، اس کے ریگزاروں کو اگر اللہ زبان دے گا تو کربلا کے میدان کے ریگزار اور دجلہ کے وہ کنارہ جو اہل بیت کے خون سے لال ہوا، وہ کربلا کی زمین جس پر شہزادے رسول کا، شہزادے جنت کا خون گرا، وہ تم کو پکار پکار کر کہے گی کہ اورنگ آباد کی عوام مارنے والے شہزادے جنت کو مسلمان تھے، آل رسول پر پانی بند کرنے والے مسلمان تھے، 6 مہینے کے بچے پر تیر چلانے والے مسلمان تھے۔ مگر وہ یہ بھی کہیں گے کہ امام حسین نے اپنی گردن کو کٹا دیا، مگر ظالموں کے سامنے اب اس کو جھکنے نہیں دیا۔ اورنگ آباد کی عوام، تم غیور عوام ہو، تم تاریخ کا وہ حصہ بنو گے کہ تم ساری دنیا کو پیغام بتا دو گے کہ ہم 2 بار ہارے مگر تیسری بار ہم کامیاب ہوں گے، اور اس کے بعد ہر بار کامیابی ہوگی، ہر بار کامیابی ہوگی انشاءاللہ۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری عزتدار ماں اور بہنوں، نوجوانوں، خاص طور سے صبح صبح اپنے والد، والدہ، بھائی بہن کو لے کر پولنگ بوتھ کو جاؤ۔ اس دن ذرا جلدی اٹھو اور پولنگ بوتھ کو جاؤ، کالی موٹر سائیکل ڈال کے یہاں کٹ وہاں کٹ، کیا ہو رہا، یہ نہیں نکلنا۔ وہ پولنگ کو جو دکھا تمہارا بھائی، انہیں بولیں گا پھر آگے بڑھو، پولنگ کرواؤ۔ جہاں پہ پتنگ کا نشان دکھا وہاں بٹن دبائیے۔ یہ جو لوگ آ کر کھس کر رہے 1-2 یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ جہاں مشین پر پتنگ کا نشان ہے، 4 مشین ہوں گی ہر پربھاگ میں، بوتھ میں، وہاں پر پتنگ کا نشان دکھا، بٹن دبائیے، اپنی پارٹی کو کامیاب کریے۔ میری آپ تمام سے ادباً گزارش ہے کہ متحدہ طور پر اپنی پارٹی کو کامیاب کریے۔ یاد رکھیے، کینڈیڈیٹ یہ نہیں ہے، کینڈیڈیٹ آپ ہیں۔ یہ کینڈیڈیٹ نہیں ہے، آپ کینڈیڈیٹ ہیں، کیونکہ آپ نے مجلس کو مضبوط کیا،
کیونکہ آپ نے مجلس کو مقام دیا. کینڈیڈیٹ کی اہمیت نہیں ہے، عوام کی اعتماد کی اہمیت ہے. تو عوام اگر ساتھ ہوگی مجلس کے تو مجلس کے امیدوار پورے کامیاب ہوں گے. میری آپ تمام سے گزارش ہے، اور خاص طور سے اہل دل سے گزارش ہے، اور خاص طور سے ان حضرات سے جو رات کے اندھیرے میں اٹھ کر اپنے رب کو منانے کی کوشش کرتے ہیں. میں آپ سے بھی اپیل کر رہا ہوں کہ اپنی دعاؤں میں مجلس کی کامیابی کے لیے دعا کریے. ہم یہی چاہتے ہیں اس ملت مظلومہ کو اس کا مقام ملے جو دوسروں کو مل چکا ہے. ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہماری حصہ داری ہو. ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہماری آنکھ بند ہونے سے پہلے ہماری پارٹی اور اس کے ایسے لیڈر بن جائیں جو آنے والے 50-100 سال تک آپ کی رہبری کریں، آپ کی قیادت کریں. تو نوجوانوں، آپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ اپنا ووٹ کا استعمال کریے. بزرگوں سے اپیل کر رہا ہوں کہ صبح کے اولین ساتوں میں جا کر آپ اپنے ووٹ کا استعمال کریے. ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے. یاد رکھو آپ، اس سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہے. اللہ ہم کو عزت سے نوازتا آیا ہے اور اللہ ہی ہم کو کامیاب کرے گا. یہ جو دم چھلے، یہ جو مینڈک ہیں، یہ جو موسم کے کیڑے ہیں، انشاءاللہ تعالی تمہارا خاتمہ ہوگا سیاسی. تمہارے عزائم میں تم ناکام ثابت ہوگے، کیونکہ تم ان کے لیے کام کر رہے ہو جو ہمارے مذہبی تشخص کو ختم کرنا چاہتے ہیں. بہت ہو گیا. اب آپ سے اپیل ہے میرے بھائی کہ آپ مجلس کو کامیاب کریے. آپ نے کیا، اور مجھے یقین ہے کہ 15 تاریخ کے دن آپ پتنگ کے نشان پر بٹن دبا کر مجلس اتحاد المسلمین کو کامیاب اور کامران کریں گے. آپ پورے ووٹ ڈالیں گے نا؟ پولنگ پرسنٹیج 90% ہوگا، 90% ہوگا. بٹن کہاں پہ دبے گا؟ بٹن کہاں پہ دبے گا؟ کب سے دبے گا؟ 7 بجے سے شام میں 6 بجے تک. ایک ایک کوڈ کو استعمال کریے. اگر کوئی باہر ہے تو بلائیے. جتنا ووٹ ڈالیں گے وہ پیغام جائے گا دلی کے بادشاہ کو جنہوں نے ایسا کالا قانون بنایا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ یہاں پر آئے، بہت بہت شکریہ. نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے تکبیر. ذرا اپنے سیل فون کی لائٹ کھولیے تاکہ چنو منو کو معلوم ہو جائے کہ ہمارا اتحاد کتنا طاقت ہو. کھولو، تم بھی کھولو، پورے کھولو، کھولو، چھوڑو، کھولو. ذرا پورا ویڈیو لے کے بجاؤ ان لوگوں کو، وہ بانکڑے پہلوانوں کو. اوپر بھی اوپر. وہ ہو اب آپ اس قضا کرنا ڈال کے